معروف صحافی اور تجزیہ کار حامد میر نے کہا ہے کہ اسلام آباد کا نکاح کسی اور کو نہیں بلکہ خود کو ہی اپنا ابا سمجھنا شروع ہو گیا ہے، جس کا نتیجہ اس کو جلد بھگتنا پڑے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان نے اپنے حالیہ رویے سے اس رائے کو تقویت فراہم کی ہے کہ انہیں کسی اور سے نہیں بلکہ سب سے زیادہ خطرہ اپنی ذات سے ہے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں حامد میر کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے ڈی جی آئی ایس آئی کے نوٹیفیکیشن کے معاملے میں تو بظاہر قانون کی بالادستی اور میرٹ کا مسئلہ بنایا، لیکن آج تک یہ نہیں بتا سکے کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کا وزیر اعلیٰ کون سے میرٹ پر پورا اترتا ہے۔ اب وہ کراچی سے تعلق رکھنے والے شوکت ترین کو خیبر پختونخوا سے سینیٹر بنوانا چاہتے ہیں۔ شوکت ترین صاحب ذاتی طور پر بڑے اچھے آدمی ہیں، لیکن ان کا میرٹ صرف یہ ہے کہ انہیں آصف علی زرداری نے اپنے دور حکومت میں وزیر خزانہ بنایا تھا اور آج عمران خان انہیں اپنا وزیر خزانہ بنائے رکھنے پر وزد ہیں۔ عام تاثر یہ ہے کہ شاید کرکٹ میں عمران خان کسی حد تک میرٹ کا خیال رکھتے تھے، لیکن سیاست اور حکومت میں وہ میرٹ کا نہیں بلکہ صرف اور صرف اپنے ذاتی مفادات کا خیال رکھتے ہیں۔ عمران خان کی جانب سے آئی ایس آئی کے نئے سربراہ کے نوٹیفیکیشن کے معاملے کو لٹکانا نہ تو قانون کی بالادستی کا معاملہ تھا اور نہ ہی میرٹ کا معاملہ تھا۔ وہ افغانستان کے حالات کی آڑ لے کر اس ادارے کے سربراہ کی تبدیلی کا معاملہ مؤخر کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کے خیال میں میرٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو میرے قریب ہے وہ قریب رہنا چاہیے۔ وہ کسی کو اپنے اتنا قریب رکھنے کی کوشش میں تھے کہ وہ اپنے ادارے کو بہت دور دور لگنے لگا۔ اسی حساس معاملے پر میڈیا میں کھلم کھلا بحث ہوئی۔ ایک طرف شیخ رشید یہ دعوے کرتے رہے کہ جلد سب ٹھیک ہو جائے گا اور نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو جائے گا، دوسری طرف باخبر ذرائع کے حوالے سے دعوے کیے گئے کہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو آئندہ سال آرمی چیف مقرر کرنے پر غور ہو سکتا ہے۔ ہر کسی کو نظر آ رہا ہے کہ وزیر اعظم کی طرف سے آئی ایس آئی کے سربراہ کی تقرری کا نوٹیفیکیشن افغانستان کے حالات کی وجہ سے نہیں بلکہ کچھ دیگر وجوہات کی بنا پر لٹکایا گیا۔ اس تقریب میں ایک تعمیر کا پہلو یہ تھا کہ عمران خان نے ان لوگوں کے موقف کو غلط ثابت کر دیا جو یہ سمجھتے تھے کہ وزیر اعظم کے ہر صحیح یا غلط فیصلے کو جی ایچ کیو کی غیر مشروط حمایت حاصل ہوتی ہے، یا تمام اہم سیاسی فیصلے عمران خان نہیں بلکہ فوجی قیادت کرتی ہے۔ حامد میر کہتے ہیں کہ اسی تاثر کی وجہ سے کچھ عرصہ قبل پاکستان کی سیاست میں نکے دا ابا کی اصطلاح بھی متعارف ہوئی، لیکن حالیہ واقعات سے پتہ چلتا رہا ہے کہ نکا کسی اور کا نہیں بلکہ اپنے آپ کو ہی اپنا ابا سمجھتا ہے۔ عمران خان نے اپنے حالیہ رویے سے اس رائے کو تقویت دی ہے کہ انہیں کسی اور سے نہیں بلکہ سب سے زیادہ خطرہ اپنے آپ سے ہے۔ وہ کبھی میڈیا سے لڑتے ہیں، کبھی الیکشن کمیشن سے لڑائی کرتے ہیں اور کبھی اپنے آپ سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے مہنگائی کے خاتمے پر توجہ دینے کے بجائے نون میں سے شین نکالنے پر زیادہ توجہ دی اور ابھی تک اس میں ناکام ہیں۔ ایک زمانے میں سیاسی مخالفین پر بھینس چوری کے مقدمات بنائے جاتے تھے، لیکن عمران خان کے دور میں سیاسی مخالفین اور ناقدین کی کردار کشی کے لیے تمام حدود کو عبور کر لیا گیا۔ حامد میر کہتے ہیں کہ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ کچھ ہفتے قبل سوشل میڈیا پر مسلم لیگ نون کے رہنما محمد زبیر عمر کی کچھ ایسی ویڈیوز پھیلائی گئیں جن کے باعث ان کے خاندان کے کچھ لوگ شدید ذہنی صدمے کا شکار ہوئے۔ یہ ایک ایسا معاملہ تھا جس پر محمد زبیر کی پارٹی کے کچھ اہم رہنماؤں نے بھی ان کا مناسب دفاع نہیں کیا، لیکن پھر نہ جانے کیسے ایک ادارے نے کچھ لوگ گرفتار کر لیے۔ گرفتار شدگان نے بتایا کہ محمد زبیر کی ویڈیوز خود ساختہ تھیں اور یہ ان لوگوں نے خود سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی۔ اس معاملے پر میری 2 سے زیادہ اہم لوگوں سے بات ہوئی اور جو مجھے پتہ چلا وہ بہت افسوسناک ہے۔ ابھی تک یہ ثبوت نہیں ملا کہ محمد زبیر کے خلاف یہ سازش کس کے حکم پر تیار ہوئی، لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی یہ چاہتا تھا کہ مسلم لیگ نون اور فوج ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ حکومت کے کچھ وفاداروں نے بعض صحافیوں اور سیاستدانوں کی ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو کو ریکارڈ کر رکھا ہے اور وہ وقت ضرورت اس گفتگو کو سوشل میڈیا پر پھیلا کر صحافیوں کو بھی بدنام کرنے کی کوشش ہوگی، لیکن لوگوں کے ٹیلی فون ریکارڈ کرنے والے یہ نہیں جانتے کہ وہ نہ صرف خود قانون توڑ رہے ہیں بلکہ عدلیہ سمیت تمام ریاستی اداروں کی اہم شخصیات کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ان سب کے بھی ٹیلی فون ٹیپ ہوتے ہیں۔ اس قسم کے پیغامات دے کر عمران خان اپنی حکومت کو مضبوط نہیں بلکہ دن بدن کمزور کر رہے ہیں۔ حامد میر کہتے ہیں کہ عمران خان کے اتحادیوں کی حکومت کا بلوچستان میں خاتمہ ہو گیا ہے اور ان کے وزیر داخلہ نے قلعدم تحریک لبیک کے سامنے ہتھیار پھینک دیے ہیں۔ کل کو ان کے وزراء الیکشن کمیشن کے سامنے معافیاں مانگتے نظر آئیں گے اور پھر کچھ وزراء پنجاب میں بھی وہی کر دکھائیں گے جو عبدالقدوس بزنجو اور ظہور بلیدی نے کوئٹہ میں کر دکھایا، اور اسلام آباد میں بھی وہ کچھ ہو سکتا ہے جس کی عمران خان کو بھنک پڑ چکی ہے۔ شاید اسی لیے وہ سیاسی شہید بننے کی کوشش کریں گے تاکہ تباہ حال معیشت کو اپنے سیاسی مخالفین کے گلے کا ہار بنا دے، لیکن اگر آئین و قانون کے اندر سے راستے تلاش کیے جائیں تو شاید عمران خان ہار جائیں لیکن پاکستان جیت جائے گا۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।